بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کا ہمارے چینل پہ خوش آمدید ہے۔ آئیے درود پاک پڑھ کے اس واقعے کو، اس روایت کو شروع کیا جائے، جس میں نبی علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں شب معراج کا کچھ واقعہ بیان فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں سو گیا۔ پھر ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا۔ میں بیدار ہوا، مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر میں مسجد سے باہر نکلا اور غور سے دیکھا تو مجھے خچر کے مشابہ ایک جانور نظر آیا۔ اس کے کان اوپر کو اٹھے ہوئے تھے اور اس کو براق کہا جاتا ہے، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام اس قسم کے جانور پر سواری کیا کرتے تھے۔ جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا قدم وہاں تک پہنچ جاتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ جس وقت میں اس پر سواری کر رہا تھا تو مجھے دائیں جانب سے کسی شخص نے آواز دی، یا محمد، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ یا محمد، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور میں اس کے پاس نہیں ٹھہرا۔ پھر مجھے بائیں جانب سے کسی نے آواز دی، یا محمد، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ اے محمد، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ میں نے اس کو بھی جواب نہ دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ پھر اسی سفر کے دوران ایک انتہائی خوبصورت عورت زینت سے آراستہ اپنی باہیں کھولے کھڑی تھی۔ اس نے بھی مجھے آواز دی اور کہا، یا محمد، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری طرف ایک بار دیکھیں۔ میں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، نہ اس کے پاس ٹھہرا، حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ میں نے اس حلقہ میں اپنی سواری کو باندھا جس حلقے میں تمام انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس دو برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ میں نے دودھ والے برتن کو اختیار کیا اور پی لیا اور شراب کو چھوڑ دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو پا لیا ہے یا محمد؟ میں نے خوشی سے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے پوچھا، آپ نے اس راستے میں کیا کیا دیکھا تھا؟ میں نے کہا، جب میں جا رہا تھا تو دائیں جانب سے ایک شخص نے مجھے پکارا اور کہا، یا محمد، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ لیکن میں نے اس کو کچھ جواب نہ دیا اور نہ اس کی طرف دیکھا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ حضرت جبریل نے کہا، یہ بلانے والا یہودی تھا۔ اگر آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے اور اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، جب میں جا رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے بائیں جانب سے آواز دی اور کہا، یا محمد، میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ نصرانی تھا۔ اگر آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے، اگر آپ اس کے پاس جاتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، اسی سفر کے دوران ایک عورت انتہائی زینت سے آراستہ اپنی باہیں کھولے کھڑی تھی۔ اس نے بھی مجھے آواز دی اور کہا، یا محمد، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ میں نے اس کو بھی جواب نہ دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ جبریل نے کہا، یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے، اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی پوری امت دنیا میں ملوث ہو جاتی اور آخرت کو بھول جاتی۔